اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں گے یا زکوٰۃ کے ادارے قائم کریں گے، یعنی زکوٰۃ کی جو کلیکشن ہے وہ دراصل حکمران کی ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ کس سے لے گا حاکم، کس کو دے گا؟ ارشاد۔ جی بالکل صحیح بات۔ اگر ایک جملہ نماز کے حوالے سے میں کہہ دوں، جناب وہ جناب۔ یہ کہ اقامت صلاۃ کا لوگ معنی یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کوئی ستون ہے جو کھڑا ہو گیا، بس کھڑا کر لیا، اس کے بعد آپ فارغ ہیں۔ یہ مفہوم نماز کا، اقامت صلاۃ کا بیان کرنا یہ سراسر غلط ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے نماز کو آداب اور شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کرنا۔ ٹھیک۔ نماز کے آداب کا لحاظ رہے، نماز کی شرائط کا لحاظ رہے، دونوں چیزوں کا خیال رکھ کر پابندی سے نماز پڑھنا، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رکوع کے بعد کمر سیدھی نہیں کرتا، اور جو شخص سجدے کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان کمر سیدھی نہیں کرتا، وہ نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، آداب کا خیال نہیں رکھ رہا۔ بہرحال اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی زکوٰۃ کے حوالے سے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب تم ان کو کلمہ شہادت پر لے آؤ، یعنی ایمان لے آئیں گے، تو پھر ان کو نماز کا کہنا ہے، جب نماز پڑھنے لگ جائیں گے تو پھر ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں سے غرباء اور مساکین کا حق رکھا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، تؤخذ من اغنیائہم، مسلم معاشرے کے مالداروں سے لی جائے گی، وترد الی فقرائہم، اور مسلم معاشرے کے غرباء اور مساکین میں تقسیم کی جائے گی۔